قصہ سنایا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اگر وہ دمبا نہ آیا ہوتا تو ہر گھر کا ایک بچہ قربان ہو رہا ہوتا. اس قربانی میں اللہ کی رضا کے لیے وہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی. تو اس بات پہ بھی ذرا نظر جی دیں. دیکھیں، بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جس چیز کا حکم دے تو ہر بندے کو اس کا ماننا ضروری ہے. صحیح. اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اور جو حکم دے گا اس کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، لازم ہے، وہ جو بھی حکم دے، اور یہ ہمارا جذبہ ہے بالکل. اور دوسری بات یہ، خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں بے ڈالتا. شک بے ٹھیک ہے نا؟ شک بے شک. تو ایسا نہیں ہونا تھا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے. یہ اللہ کا جو ہے وہ پلان نہیں تھا. اللہ پاک کا جو ارادہ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے ابراہیم اور میرے اسماعیل میری اطاعت اور میری محبت کے کس درجے پر ہے. واہ ماشاء اللہ. یہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میری اطاعت کیسی ہوتی ہے، صحیح. اور میری محبت کرنے والے کیسے کیسے بلند لوگ ہیں. بے شک. یہ دکھانا، یہ جذبہ دکھانا مقصود تھا. بالکل. اب قرآن کریم نے جو اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے کتنا خوبصورت ہے وہ، کہ اپنے بیٹے سے آ کے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنامی، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحو کا، کہ میں تمہیں ذبح کر. دیکھیں اس میں یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، بس اتنا کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. بہت بڑی بات ہے. میں نے خواب دیکھا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ فانظر ماذا ترى، آپ کی رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو آپ کو جو کہا گیا ہے نا آپ کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے اگر چاہا ہے. بے شک. کتنی بڑی بات ہے. اگر کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ میں یہ کر لوں گا، چلو کر بھی رہا ہوں تو میں تو ہے ہی نہیں. بہت بڑی بات. یار ایک بچہ ہے 14-15 سال کا، بہت بڑی وہ بات. کتنی بڑی اس کی تربیت ہے. آپ دیکھیں بہت بڑی. جو اقبال نے کہا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب بے فرزندی، شک بے یہ شک. کس نے سکھائے؟ کیا شان ہے اسماعیل علیہ السلام میں کی. آپ آج بھی دیکھیں یہ جب سنتا ہوں نا، والدہ میری سناتی تھیں یہ چیزیں، تو مجھے آج بڑا سننے میں نا، یہ میرا پرسنل اس لیے میں نے بولا کہ حضرت یہ بیان سنتے آ رہے ہیں سالوں سے، بٹ واقعی ایک تربیت ایسی ہے، یہ ایک ایسی تربیت ہے کہ آپ میں امیجن ہی نہیں کر سکتے. ہم آج کسی کے بچے کو کچھ لگ جائے نا، وہ لڑنے جھگڑنے آ جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ تو یہ ہے ہی نہیں، میرا بچہ تو ایسا، میرا بچہ تو ویسا. تو بس اللہ پاک واقعی بڑی. انہوں نے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اللہ نے چاہا نا آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر اپنی جو ہے نا وہ انہوں نے پیشانی زمین پہ رکھی. فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پیشانی کیوں رکھی زمین پر؟ ابھی ہم نماز پہ بات کر رہے تھے نا، لوگ قربانی کرتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں. حضرت اسماعیل نے پیشانی اس لیے رکھی کہ جب میری گردن ذبح ہو تو میرا سر میرے رب کے سجدے میں. ماشاء اللہ. دیکھو یار نماز دیکھو، سجدہ دیکھو کیا چیز ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور جب یہ ہو گیا نا، اور پھر وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دکھایا. بہت بڑی. تم نے کر دکھایا. اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندے سے، تم نے کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور دیکھو امتحان لینے والا نا کبھی یہ نہیں کہتا میں نے پیپر مشکل بنایا تھا، کہتے یار میں نے اتنا آسان بنایا، تم لوگوں نے لکھا کیوں نہیں؟ تم لوگ تیاری نہیں کرتے ہو. ممتحن یہ کہتا ہے، ٹیچر یہ کہتا ہے. یہاں امتحان لینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، میں نے بڑا سخت پرچہ لیا، میں نے ابراہیم کا بڑا سخت امتحان لیا تھا، مگر ابراہیم نے کر دکھایا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور اللہ کہتا ہے ہم نے فدیہ دیا، ہم نے اس کا فدیہ دیا کہ ہم جو ہے دمبا لے کر آئے، ہم مینڈا لے کر آئے بذبح عظیم. تو یہ ایک بڑی چیز ہے. یہ اللہ پاک صرف محبت دکھانا چاہتا تھا، اور ایسا نہیں ہونا تھا کہ وہ جو ہے
لوگوں کے جو ہے وہ بچے ان سے کہے جاتے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ نہیں تھا۔ اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا اللہ کا حکم آ گیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ تو آپ میدان جہاد میں کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو اللہ تو جس چیز کا حکم دے دے تو وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر یہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا، کہ اس کا مقصد یہی تھا، پلان یہی تھا کہ آپ کو عشق و محبت اور جذبہ اطاعت جو ہے نا وہ لوگوں کو نظر آ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے سے آپ نے ہمیں ڈیفائن کیا، اور یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوگا، مگر یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے کہ ماں باپ جن اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ سب سن کے ہی ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے، کتنا ان کا عقیدہ پکا، کس طریقے سے وہ اللہ کی، مطلب ایک خواب کے اوپر آج ہمیں کوئی خواب آ جائے تو کہتے ہیں یار دماغ میں غلط ہو گیا ہوگا، نہیں غلطی سے آ گیا ہوگا، یہ بہت ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اپنے بچے کو کہہ دیا، انہوں نے کیسے فرما دیا کہ جی جو آپ کہیں، اور پوری مطلب ہر چیز ریڈی۔ تو یہ میں چیزیں آپ دیکھو نا قرآن کریم میں اللہ نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں اس مقام پہ کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال اور یہ تمہاری محبت کی چیزیں، کیونکہ یہ تو آلریڈی ہے، یہ بتانے کی ضرورت تھوڑی ہے کہ تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، وہ تو ہے۔ بتانے کی بات کیا ہے، یہ محبت آزمائش ہے، بہت بڑی یہ محبت آزمائش ہے۔ کہیں آپ اس محبت میں یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ میں نے سب کچھ قربان کر کے بس یہ محبت پالنی ہے، میں نے حرام بھی کما لیا تو حلال قربان کر دیا، میں نے نماز چھوڑی تو نماز کو قربان کر دیا، میں نے اخلاق چھوڑے تو اخلاق کو قربان کیا۔ کس کے لیے؟ اپنے بچے کے لیے میں نے کیا ہے۔ میں نے اگر جو ہے ساری غلط چیزیں کی ہیں تو اپنے بچوں کے لیے، یہ نہیں ہے۔ فتنتن کے معنی کیا ہوئے کہ اس محبت کو جو اولاد کی محبت ہے خدا کی محبت کے تابع کر دینا ہے، جو میرے رب نے کہا نا بیٹا وہ کرنا ہے، بہت بڑی بات۔ یہ محبت ہے اولاد سے اصل، کہ وہ محبت اللہ کی محبت کے تابع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، جو اتنے لیٹ یعنی آخری عمر میں دیکھیں آپ کہ والد کی عمر ابو 90 ہے اور بیٹا جو ہے وہ اس عمر میں تو ویسے ہی 12-13 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے بتایا کہ مجھے بیٹے کی محبت ہے مگر اس سے پہلے خدا کی محبت ہے۔ اگر خدا کی محبت غالب ہے تو پھر ساری محبتیں دین بن جاتی ہیں، اور اگر اللہ کی محبت پر ساری محبتیں غالب آ جائیں تو پھر وہ اللہ سے دوری بن جاتی ہے۔ تو یہ محبت جو ہے نا اولاد کی، آج کل ہمارے زمانے میں ہر ایک بندہ جو رشوت لے رہا ہے اس کی یہی فکر، میرے بچے نہیں، ہاں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے تھوڑے 100 روپے دے رہے تھے، اب کہہ رہے 500 دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں رشوت لے رہا ہوں۔ اچھا بھائی واہ، اچھا میں جو ہے نا اپنے رشتہ دار بہن کی وراثت پہ قبضہ کر لیتے، بھائیوں کو وراثت سے نہیں دیتے، کیوں جی میرے بچے نہیں ہیں؟ بھائی تیرے بچے ہیں تو کیا تو اب لوگوں کا مال کھائے گا، لوگوں کے مال پہ قبضہ کرے گا؟ ہاں تو یہ جو محبت ہے نا اولاد کی، یہ آپ سے حرام نہ کروائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جب عید کے موقع پہ بچیوں نے کہا کہ نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پرانے کپڑے پہن لو مگر اللہ کی بارگاہ میں اپنے باپ کو شرمندہ نہ کرنا کہ میں نے کچھ غلط کیا تمہارے نئے کپڑوں کے لیے، یہ چلا لو۔ اس میں یہ ہے کہ میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤں، اپنے بچوں کو لے کے، بیوی کو لے کے، ماں باپ کو لے کے، دوستوں کو، دوستی اللہ کے ہاں سرخرو ہو، رشتے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، یہ اصل ہے۔